अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम गवर्नमेंट सिविल लाइन कॉलेज लाहौर में मौजूद हैं। तो यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब आएंगे और अपनी स्पीच डिलीवर करेंगे स्टूडेंट्स को। तो अभी उनके आने में थोड़ी देर बाकी है, तो आए और देखते हैं उतनी देर वहाँ पर क्या। अच्छा बेटा, अब आप 25-26 साल पीछे जाके मैं सोचूं और उस 25-26 साल पीछे खड़ा होके मैं आज के दिन को देखूं तो मेरे पास शुक्र के जज्बात हैं कि मेरे बारी ताला का, मेरे रब का कितना करम और फजल है कि वो तालिब इल्म जो कभी लोकल बसेस पे, कॉलेज की बस पे और बड़े मुश्किल हालात और वाक़यात से गुज़र के कॉलेज आता था, आज अल्लाह का फजल और करम है कि उसी कॉलेज में अलुमनाई की हैसियत से उसको तलबा से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आज दुनिया में मेंटोरशिप का तस्वुर आ रहा है। ये जो मेंटोरशिप है, इसका मतलब ये है कि हम जो एकेडमी से पढ़ते हैं, हम जो कॉलेज से पढ़ते हैं, हम जो नोट्स ढूंढते हैं, हम खुलासे ढूंढते हैं, हम रट्टे लगाते हैं, नंबर लेते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी एक सीनियर है जो आपका हाथ पकड़े, जो आपको गाइड करे, आपको समझाए और आपका सफ़र, आपकी जो मंजिल है वो करीब हो जाए, सफ़र आसान हो जाए। तो ये आज का सारा लेक्चर ही इसको एक मेंटोरशिप समझिएगा। मुझे ज़िंदगी में वक्त गुजारने के साथ समझ आई कि आपकी कामयाबी सिर्फ नंबरों से नहीं मापी जा सकती। नंबर आपकी याददाश्त को मापने का पैमाना अच्छा है, किसी सब्जेक्ट पे आपकी जानबूझ समझकारी अच्छी है, ये भी एक पैमाना है। लेकिन आप अगर कामयाब हैं और आप कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्किल्स हों। और किन स्किल्स की बात कर रहा हूँ? मैं उन स्किल्स की बात कर रहा हूँ जो हमारा पूरा तालीम का निज़ाम जिनको मिस कर रहा है, जिनकी निशानदेही नहीं कर रहा। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हम क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं, हमें कॉलेज में पढ़ाया जाए, हमें एकेडमी में पढ़ाया जाए, हमें रट्टा लगवाया जाए, हमें खुलासे मिल जाए, हमें नोट्स मिल जाएँ, उन सब चीज़ों से नंबरों तक तो आप ठीक रह जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली ग्रो करना है और किसी फील्ड में एक्सीलेंस लेनी है तो आप अपनी स्किल्स पे काम कीजिए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि स्किल्स आपको पे बैक करेंगी। कहा जाता है डिग्री पे बैक करती है। आपके मुल्क में ढेरों ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन वो अपनी जगह नहीं बना पाते, डिग्री है लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि एक सफ़ा अंग्रेज़ी का लिखना है वो नहीं लिख पाते। सो सबसे पहली चीज़ है कि आप बेटा अपनी स्किल्स को टारगेट कीजिए। आपको अपनी अगर स्किल्स बढ़ानी है तो आपको आज से गोल सेट करने पड़ेंगे, आपको आज से टारगेट्स बनाने पड़ेंगे कि आने वाले दिन में ये स्किल्स मैंने एक्वायर करनी है। एक दफ़ा याद है वालिद साहब ने फ़ीस दी और कहा बेटे अगले महीने दी मैं नहीं दे सकता, एक फ़ीस दे दी। और मैं पूरे 30 दिन उनसे पढ़ने के बाद अगला पूरा महीना जो पार्किंग स्टैंड था वहाँ बैठ जाता था। जब बच्चे निकलते थे उनसे मैं नोट्स लेता था और वो नोट कर लेता था। वसाइल थोड़े थे उस वक्त के एतबार से देखूं, ज़माने के एतबार से देखूं, ये बड़ा एक बिग चैलेंज था कि वसाइल थोड़े थे। जब आपके पास वसाइल थोड़े होते हैं और खुददारी बड़ी होती है, मेहनत करने वाला जज्बा एक आपके पास होता है, तो फिर आप रास्ता सोचते हैं। मेरी गुड लक क्या हुई, ये बैड लक जो उस वक्त वसाइल थोड़े की थी, गुड लक में ऐसे कन्वर्ट हुई कि जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था FSC में, तो मैंने सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। अब ये एक साल का जो डिफरेंस है ना, ये बड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यानी अगर आपसे कोई 20-25-30 साल बड़ा है, आप उसको प्रोफेसर मानते हैं, टीचर मानते हैं, लेकिन अगर एक साल का डिफरेंस है, एक साल जूनियर है, उसने आपको फ़ी देनी है, पैसे दे के पढ़ना है, तो आपके पास काबिलियत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि वो आपको माने कि आपको मैथमेटिक्स आता है, वो माने कि आपको फिजिक्स आती है, वो माने कि आपको केमिस्ट्री आती है। अब वो जो उस वक्त का मुश्किल वक्त था वो मेरी गुड लक में कन्वर्ट हो गया।
کیسے گڈ لک میں کنورٹ ہوا؟ مجھے پڑھانا پڑتا تھا، اس کے لیے مجھے تیاری کرنی پڑتی تھی. جب بندہ پریپیئر ہوتا ہے بیٹا، یہ یاد رکھنا، پریپریشن بندے کو اچھا بناتی ہے. میں صبح اٹھا ہوں، آج صبح جب میں اٹھا تو میری جو گولز کی آج کی لسٹ تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے صبح 1 گھنٹہ ٹی وی کرنا، پروگرام کرنا، اس کے بعد میں نے اسلامیہ کالج سول لائنز آنا ہے، پھر میں نے دفتر جا کے کچھ میٹنگز کنڈکٹ کرنی ہے. یہ جو سارے دن کی پلاننگ اور پریپریشن ہے یہ آپ کی پرفارمنس کو ویسے بہتر بنا دیتی ہے. اور یہاں میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہوں کہ بیٹا آج جو بھی مشکلیں ہیں خدا را انہیں قبول کیجیے. جو آپ کر سکتے ہو کرنا شروع کر دو. پہلا کام تو یہ کرو کہ جو زندگی ملی ہے اس میں جو اچھا ہے، جو برا ہے، جو پسند ہے یا نہیں پسند، اس کو قبول کرتے ہوئے کمر بستہ باندھتے ہوئے خواب دیکھنے شروع کرو. آج کسی کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، آج کسی کے پاس گھر کی بڑی تنگی ہے. آج ممکن ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کے والد صاحب نہیں ہے، اس کو کوئی فنڈ کر رہا ہو، اس کو کوئی ہیلپ کر رہا ہو. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں رانا صاحب، یہ ایک کمال معاشرہ ہے. میں ایک چند دن پہلے بلوچستان کا ایک بچہ مجھے ملنے آ گیا. اس بچے کا ایم فل تھا، بڑا قابل ہے، کہیں کانٹینٹ رائٹر کی جاب کر رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ آپ کیسے پڑھے؟ اس نے ایک معروف اینکر کا نام لیا. اس نے کہا شاہ صاحب کریڈٹ اس کو جاتا ہے، اس نے 6 سال میری فیس دی. اس ملک اور معاشرے میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. خدا را انہیں اکنالج کیجیے، خدا را اس کی قدر کیجیے، کیونکہ یہ قدردانی رہے گی تو اچھے لوگ بھی رہیں گے. قدردانی آپ چھوڑ دیں گے اس معاشرے کی اچھائی ختم ہو جائے گی، اس معاشرے کی اچھائی میں جان نہیں رہے گی. سو اہم چیز کیا؟ چیلنج کو طاقت بنا لیجیے. اپنا جو چیلنج ہے اس کو طاقت بنا لیجیے. اگلی بات، نیکسٹ پوائنٹ، بیٹا آپ کی زندگی میں خواب بڑے میٹر کرتے ہیں، گولز بڑے میٹر کرتے ہیں، ڈریمز بڑے میٹر کرتے ہیں. یہ جب آپ کسی بڑے انسان کو دیکھتے ہیں، کسی انسپریشن کو دیکھتے ہیں تو خواب بنتے ہیں. وہ خواب بناتے ہوئے آپ سوچتے ہیں کہ میں آج سفر یہاں سے شروع کروں، میں نے یہاں پہنچنا ہے، میں نے اس طرح کا بننا ہے. اور بیٹا یہ عمر ہوتی ہے، یہ جو میچور ایج ہے نا ہماری عمر یا آپ کے پروفیسرز کی ایج، اس میں اتنا بندہ پیشن نہیں ہوتا، بندہ پیشنیٹ نہیں ہوتا. اس میں بندے کی لاجیکل تھنکنگ بڑھ جاتی ہے، بندہ ریئلسٹک زیادہ ہو جاتا ہے. اس ایج میں بیٹے خواب بنتے ہیں، اور وہ خواب بنانے چاہیے، وہ ہونے چاہیے. وہ علامت ہے کہ آپ ینگ ہیں، ینگ بلڈ ہے. اور خواب بنائیے کہ میں نے سفر یہاں سے شروع کیا، میں نے پہنچنا کہاں پر ہے، میں نے جانا کہاں پر ہے. میری کامیابی سے، یہ بڑا اہم جملہ ہے، میری کامیابی سے اس معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا. آپ کی کامیابی اگر آپ کی ذات تک محدود ہے وہ کامیابی نہیں ہے. آپ کی کامیابی سے اس ملک کا، اس معاشرے کا، آپ کی اگلی نسلوں کا، آپ کے علاقے کا، آپ سے جڑے لوگوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. سو اپنے لیے جینے کی بجائے اپنے ساتھ جڑے لوگوں کے لیے جینا سیکھیے. اور یہ خواب آج سوچے جا سکتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ بیٹے آپ پری انجینئرنگ پڑھیں، انجینئر بنیں. ممکن ہے لائن چینج ہو جائے. ہم لوگ یو ای ٹی پہنچ گئے، میں مطلب مڈ پہ آ کے میں نے انجینئرنگ 3rd ایئر پہ چھوڑ دی. مجھے پتہ لگا کہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے. بندے میں اتنی جرت اور بہادری ہونی چاہیے کہ اسے اگر پتہ لگ جائے میری فیلڈ نہیں ہے تو وہ فیلڈ چینج کر سکے. بڑا خواب دیکھیں. کتنا بڑا خواب دیکھیں یار. اتنا بڑا خواب ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو جگائے. اتنا بڑا خواب ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو بے چین رکھے. اتنا بڑا خواب ضرور ہونا چاہیے جو آپ کی راتوں کی نیندوں کو حرام کرے. اتنا بڑا خواب ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت نہ پڑے. آپ اپنے اندر جو خواب ہے اس کی تصویر کو دیکھ کے آپ سوچیں کہ میں نے یہاں سے سفر شروع کیا ہے اور میں نے کہیں پہنچنا ہے. بیٹا یاد رکھیے محرومیوں میں خواب دیکھے جاتے ہیں. اگر محرومیاں ہیں، اس محرومیوں سے بیٹا خواب بنتے ہیں. اس محرومیوں کی بھی عزت کریں کہ یار یہ کمیاں ہیں، یہ مائنس ہے، یہ زیرو ہے. یہ مائنس یا زیرو کل کا ہیرو بن سکتا ہے. یہ مائنس یا زیرو کہیں نہ کہیں مجھے پہنچائے گا ضرور. تو خواب اپنی زندگی میں بیٹا ایڈ کرو، وہ آپ کو ٹریک پہ رکھتا ہے. بندہ ڈی ٹریک نہیں ہوتا. تو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ویلیو ضرور دیجیے کہ میں نے کہیں پہنچنا ہے، میرا خواب بڑا ہونا چاہیے، میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، میں نے ڈیلیور کرنا ہے، میں نے جی کے جانا ہے. اگلی بات، نیکسٹ امپورٹنٹ چیز، بیٹے میں نے دیکھا پچھلے 26 سال کو مڑ کے دیکھوں، اتنا ہمیں نصاب کی کتابوں میں فائدہ نہیں ملا جتنا غیر نصابی کتابوں سے ملا. تو بندہ کتاب اپنی پسند کی خریدتا ہے، اپنے مضمون کی خریدتا ہے، اپنے شوق کی خریدتا ہے. تو آپ خدا را آج سے اپنی زندگی میں کوئی کتابیں ایڈ کیجیے، کوئی فلسفہ ایڈ کیجیے. آج سے کچھ پڑھنا شروع کرو. یہ جو ہم اپنے آپ کو صرف کورس تک محدود رکھتے ہیں،
اور رٹے لگانے والے ایک طوطا بن جاتے ہیں. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کو غیر نصابی کتابیں بھی ایڈ کیجیے. اپنی کو سبجیکٹ کو ڈھونڈو ایسا جس میں آپ کی انٹرسٹ ہے. میری نیکسٹ پوائنٹ میرا بڑا امپورٹنٹ ہے. بیٹے ابھی سے لکھنا شروع کرو. لکھنے کا مطلب سوالوں کے جواب اور کورس نہیں ہے. وہ ڈائری لکھنا ہو سکتا ہے, وہ مضمون لکھنا ہو سکتا ہے. رٹا لگا کے نمبر مل گئے, السلام علیکم, ویری گڈ ایڈمیشن ہو گیا, یہ بڑی بات نہیں ہے. کریٹو ہونا, منفرد ہونا, ہٹ کے ہونا, ہٹ کے بات کر سکنا. تو میرا بیٹا آپ سب سے گزارش ہے, آج یہ خواب دیکھو کہ لکھنے والا بننا ہے. آج سے لکھنا شروع کرو. بولنے والا بننا ہے تو بیٹے آج سے ڈیبیٹ کرو, آج سے بات کرنی سیکھو, آج سے پڑھانا سیکھو. میں سمجھتا ہوں خودداری یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو 18, 19, 20 سال کی عمر میں خود کفیل ہو جانا چاہیے, ہو جانا چاہیے. اور یاد رکھیں, جو بندہ خوددار نہیں ہوتا وہ گرو نہیں کرتا. جس کو بھی ترقی کرنی ہے اس کو اپنے زور بازو پہ کرنی پڑتی ہے. جس کو بھی ترقی کرنی ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ میں نے ہیلپ لی ہے, جو کچھ تھا ٹھیک ہے, لیکن اب میں نے آگے بڑھنا ہے. تو میری ہمت, مجھے وہ ہمت مردانہ مجھے آگے لے کر جائے گی, وہ میری جرت مجھے آگے لے کر جائے گی. سو خدارا آج سے اپنی زندگی میں اپنی سکلز پہ کام کرتے ہوئے, پوائنٹس جو میں نے بتائے, اپنی محرومیوں کو طاقت بناتے ہوئے, پھر میں نے پوائنٹ بتایا کہ جو چیلنج آ گیا اس کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھتے ہوئے, پھر میں نے آپ کو یہ پوائنٹ بتایا کہ وہ جو کسی وقت میں چیلنج تھے آج میری گڈ لک ہیں. اور پھر پوائنٹ بتایا کہ آپ کو کریٹو ہونا چاہیے, آپ کو نریٹ کرنا آنا چاہیے, آپ کو نصاب کے علاوہ کتابیں پڑھنی چاہیے, آپ کو ہیروز ڈھونڈنے چاہیے. اور آج ہی میں اپنے بچوں کو بھی بات یہ کہتا ہوں کہ بیٹے سکلز آگے لے کے جاتی ہیں, قابلیت آگے لے کے جاتی ہے, محنت ضائع نہیں جاتی. یہ بھی بڑا پکا نسخہ ہے. اللہ کے نظام میں محنت ضائع جاتی کوئی نہیں. اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, آپ محنت کر رہے ہیں, کچھ ریوارڈز آپ کو فوراً مل جاتے ہیں, اور کچھ اللہ نے ریوارڈز آپ کے آنے والے وقتوں میں رکھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو مل کے ہی رہتے ہیں. سو خدارا اپنی یہ چھوٹی چھوٹی جو ابیلٹیز اور میں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں, ان کو پکڑ لیجئے, یہ آپ کے کام ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبا دیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل جائے. اللہ حافظ.